اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عظمت و شان کے حوالے سے رب ذوالجلال نے نازل فرمائی۔ آج کی گفتگو کا موضوع شان حیدر کرار۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ رب ذوالجلال میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، ہمیں سن سنا کر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہترین اور اعلیٰ ترین بنانے کی اللہ توفیق بخشے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ اب تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیدر کرار کے حق میں نازل فرمائی۔ مخلوق میں سب سے بہتر وہ ہیں جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک کام کیے، اور پھر فرمایا اولئک هم خیر البریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا تذکرہ فرما کر تیسرے نمبر پہ فرمایا مخلوق میں سب سے افضل، سب سے بہتر وہی ہے، ایمان لانے والے اور نیک کام کرنے والے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ نیک کام کرنے والے، ایمان لانے والے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ قریب بیٹھے تھے، فرمایا یہ حیدر کرار کی ذات ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار داماد مصطفیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب المرجب کو عین کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے، اور کعبہ شریف کے قریب ہی حضرت فاطمہ بنت اسد، حیدر کرار شیر خدا کی زوجہ کا نام بھی فاطمہ، آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد یہ کعبۃ اللہ کے قریب تھی کہ آپ کی ولادت کا وقت ہوا، شیر خدا کی ولادت کا وقت ہوا تو آواز آئی کہ اے میری بندی کعبے کے اندر آ جا۔ کعبے سے راستہ ملا اور حیدر کرار شیر خدا عین کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ امام حاکم نے لکھا، مستدرک میں لکھا، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے لکھا کہ یعنی کہ ولادت شیر خدا یہ کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تجھے یہ نہ بتا دوں؟ عرض کیا بندہ نواز کیا؟ تو فرمایا کہ منافق اور مومن کیسے پہچانا جائے۔ حضور علیہ السلام ایک کسوٹی بتا رہے ہیں، ایک آلہ بتا رہے ہیں، تھرمامیٹر بتا رہے ہیں، ایک زاویہ بتا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ علی جو تجھ سے محبت رکھے وہ مومن ہے، جو تجھ سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ ہم منافق اور مومن کی پہچان کرنا چاہتے تو جب بھی کوئی بیٹھا ہوتا تو ہم تذکرہ حیدر کرار چھیڑ دیتے، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنا شروع کر دیتے۔ اگر تو ماتھے پہ تیوری چڑھا لیتا، اگر اس کے ماتھے پر بل آ جاتا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے، اور اگر اس کا سینہ ٹھر جاتا، چہرے پہ خوشی کے آثار آ جاتے، ذکر علی سن کر چہرہ کھل جاتا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ مومن ہے۔ ایک دور یہ تھا، اور اس دور کے اندر منافق کی پہچان اور مومن کی پہچان ذکر حیدر کرار سے، علی المرتضیٰ شیر خدا کے ذکر سے کی جاتی تھی۔
لیکن آج تو ایسا دور بھی آ گیا، ایک طرف حیدر کرار کا ذکر کیا جاتا ہے، شیر خدا کے نعرے مارے جاتے ہیں، علی علی کہا جاتا ہے، حیدر حیدر کے نعرے مارے جاتے ہیں، اور دوسری طرف صدیق اکبر، عمر فاروق، حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کی بے ادبی کی جاتی ہے۔ تو آج کے دور کے اندر کیا جو ہے وہ کسوٹی ہو جس سے مومن اور منافق کی پہچان کا پتہ چل جائے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ تو فرمایا کہ آج کے دور میں علماء و محدثین فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا خان یہ وہ کسوٹی ہے، آپ نے منافق اور مومن کی پہچان کرنی ہو تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا ذکر خیر کر لو، اگر چہرہ کھل جائے، سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، چہرے کے اوپر رونق آ جائے تو سمجھ لینا مومن ہے، اور اگر امام احمد رضا خان کا ذکر سن کر وہ تیوری چڑھا دے، منہ چڑھ جائے اور ماتھے پر بل آ جائیں تو سمجھ لینا مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ آج کے دور میں، اصحاب رسول کے دور میں شیر خدا کسوٹی تھے، ایک تھرمامیٹر تھے، جس طرح بخار چیک کیا جاتا ہے یا جس طرح ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو بیماری کون سی ہے، اور بیماری کے ٹیسٹ کے لیے جس طرح خون کا سیمپل لیا جاتا ہے، اسی انداز کے ساتھ اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس تھرمامیٹر تھا حیدر کرار، ہمارے پاس تھرمامیٹر تھا شیر خدا، اور آپ کو پتہ ہے کہ حیدر کہتے بھی اس کو ہے کہ جو شکار کو پھاڑ کے رکھ دے اس کو حیدر کہا جاتا ہے۔ حمزہ کا معنی بھی شیر، حیدر کا معنی بھی شیر، زیغم کا معنی بھی شیر، اور حمزہ کا معنی ہے کہ جھپٹنے والا، یعنی کہ یہ وہ شیر ہے جو اپنے شکار پر جھپٹ جاتا ہے، اور حیدر کا معنی یہ ہے کہ جو اپنے شکار کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ حیدر کرار شیر خدا کے سامنے جب کوئی دشمن آیا، چاہے طاقتور تھا، چاہے پہلوان تھا، چاہے اپنے دور کا سب سے بڑا جنگجو تھا، لیکن حیدر کرار کے سامنے آیا، آپ نے پھاڑ کے رکھ دیا، اس لیے حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، 3 دن کا عرصہ گزر گیا، آپ آنکھیں نہیں کھول رہے، حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ آنکھیں نہیں کھول رہے۔ عورتیں مبارک دیتی ہیں، کہتی ہیں فاطمہ رب نے تجھے سونا پتر دیا، چہرہ تو با کمال ہے، چہرہ نورانی ہے، اور حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، روب بھی ہے، دبدبا بھی ہے، لیکن لگتا ہے فاطمہ بنت اسد، لگتا ہے کہ تیرا پتر نبینا ہے۔ حضرت فاطمہ چپ کر گئیں، 3 دن کا وقت گزرا تو مصطفیٰ جان رحمت حضور علیہ السلام فاطمہ کے بیڑے میں تشریف لائے۔ اب فاطمہ بنت اسد نے حیدر کرار کو اٹھایا، 3 دن کی عمر ہے، حضور کو پکڑایا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب گود میں لے کر حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ کے منہ کے اندر اپنا لعاب ڈالا، بزرگوں نے کتابوں میں لکھا کہ شیر خدا نے ایک لمحے سے پہلے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اب محدثین، تمام محدثین کا اتفاق ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حیدر کرار شیر خدا نے 3 دن تک آنکھیں بند کیوں رکھیں؟ اس وجہ سے کہ اس کائنات میں آنے کے بعد، اس دھرتی میں آنے کے بعد، اس عالم دنیا میں آنے کے بعد یا رسول اللہ علی کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ دل کرتا ہے، یہ ذہن ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی کا میں چہرہ دیکھوں تو چہرہ مصطفیٰ دیکھوں، سب سے پہلے میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے 3 دن تک مدارج النبوہ میں اور دیگر کتابوں کے اندر محدثین لکھتے ہیں کہ تیسرے دن ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی حیدر کرار نے، اور فوراً آنکھیں کھول کر چہرہ مصطفیٰ دیکھنا شروع کر دیا۔
آپ کی ولادت باسعادت بعض علماء فرماتے ہیں کہ گٹی بھی حضور علیہ السلام نے دی، امام حسن کو بھی گٹی رسول اللہ نے دی، امام حسین کو بھی گٹی رسول اللہ نے دی، اور ابھی عمر مبارکہ 40 دن اور بعض علماء نے لکھا 1 سال کی عمر مبارک تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے گھر آئے، آ کر کے کہا کہ چچا جان میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ تو بڑے شفیق چچا تھے، عرض کیا کہ آپ بتائیں کہ کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ حیدر کرار شیر خدا کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سینہ نور کے ساتھ، سینہ اقدس کے ساتھ، اس سینے کے ساتھ جس سینے کے بارے میں رب ہو کر قرآن میں فرماتا ہے کہ علم نشرح لک صدرک، محبوب علیہ السلام کے سینہ نور کا ذکر خیر رب قرآن کے اندر کرتا ہے، اسی سینے کے ساتھ لگا کر اپنے چچا جان سے کہا کہ چچا جان یہ علی مجھے عطا کر دیجئے، مجھے دے دیجئے۔ تو جناب ابو طالب مسکرائے اور کہا کہ آج کے بعد علی آپ کا ہوا۔ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں آپ بڑے تقوی والے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے تقوی والے ہیں، بڑے زہد والے ہیں، بڑی قناعت والے ہیں، بڑے صبر والے ہیں، بڑے تحمل والے ہیں، اعلیٰ مقام پر ہیں، آپ صحابہ کرام پر تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں علی کا مقام کیا ہے، علی کیا مقام رکھتا ہے؟ ابو ذر غفاری سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، تو فرمایا کہ مقام کا کیا پوچھتے ہو؟ کہا کہ تمام صحابہ کرام میں تقوی کے حوالے سے آپ کی نظر میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ تو آپ مسکرائے، حضرت ابو ذر غفاری فرمایا حسنین کے بابا کا، علی شیر خدا کا میری نظر کے اندر جو ہے وہ سب سے بلند و بالا مقام ہے۔ اب جو ہے وہ بعض مرتبہ یہ کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بات کی جائے یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے، جس صحابی کی بھی شان دیکھیں لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی شان والا ہے، یہی شان ہے صحابہ کرام کی، اور خالق کائنات نے اپنے محبوب کے یاروں کو مقام یہ دیا ہے کہ جس کی عظمت کے ورق پھول کر دیکھیں، جس کی زندگی کے کتاب کے اوراق الٹ کر دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی عظمت و مقام کا حامل ہے، سب سے بڑی شان والا، سب سے بڑے رتبے والا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی، بس یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس سے آگے اور دائیں بائیں کوئی دیکھے گا تو بد عقیدہ تو ہو سکتا ہے، صحیح العقیدہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا حضور کے سارے صحابہ بڑی شان والے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پہلے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر، اور صدیق اکبر سے لے کے آخری زندہ رہنے والے صحابی حضرت ابو طفیل، صدیق اکبر سے لے کے ابو طفیل تک ہر صحابی عظمت والا، مقام والا، شان والا، عزت والا، جنتی صحابی، درجات کے اندر بلند و بالا۔ تمام امت مل کر بھی ایک صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتی۔ عام بندے کی بات تو علیحدہ ہے، کائنات کے سارے غوث، قطب ابدال، قلندر، اولیاء کاملین، داتا علی حجویری، غوث پاک، فرید الدین گنج شکر، امام احمد رضا خان اور دیگر بزرگ کائنات کے سارے ولی، غوث، قطب ابدال مل کر بھی ایک صحابی کے گرد راہ کے برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ فرمایا کہ صحابی کے گھوڑے کی ناک کی میل کے برابر تمام اولیاء نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صحابی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ عرض کیا کہ تمام صحابہ بڑی شان والے، عظمت و مقام والے ہیں،
مگر آپ حضرت علی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا، فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جتنی حضرت علی کی شان میں قرآن کی آیات نازل ہوئیں، آپ فرماتے ہیں 300 آیات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رب کے قرآن میں 300 آیات نازل ہوئیں عظمت و شان کے حوالے سے۔ اور امام ابن حجر عسقلانی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ کوئی عمل کا مطالبہ رسول اللہ سے کرتے کہ یا رسول اللہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے، اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو یہ کام ایسے ہو جائے، تو فوراً جبریل سدرہ سے قرآن کی آیت لے کر نازل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ حیدر کرار کی رائے پر قرآن اترتا تھا، اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جدھر علی گئے ادھر قرآن گیا، جدھر قرآن گیا ادھر علی گئے، اور فرمایا کہ حق علی کی طرف اور علی حق کی طرف ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے القابات کیا دیے، فرمایا سید المسلمین امام المتقین حیدر کرار شیر خدا، یہ لقب آپ کو ملے تو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے ملے۔ میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا ہوا فعلی، مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا سے مراد دوست بھی ہے، مولا سے مراد مددگار بھی ہے، مولا سے مراد سجن بھی ہے۔ فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بعض لوگ اس حدیث پاک پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، اگر تو عقل کا اندھا ہے تو اپنی عقل کا علاج کروا۔ یہ فرمان کسی عالم کا، عام عالم کا نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ من کنت مولا ہوا فعلی مولا، فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، کیسی خوبصورت دعا۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ جو علی کو دوست رکھے، علی سے پیار کرے، علی سے محبت رکھے، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کرنا، تو بھی اسے دوست رکھنا، اور جو علی سے بغض رکھے، علی سے دشمنی رکھے، مولا تو بھی اس سے دشمنی رکھنا۔ اور پھر فرمایا علی منی و انا منہم، علی میرا ہے اور میں علی کا ہوں۔ علی میرا اور میں علی کا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وما ینطق عن الہوا کی زبان والا، علم نشرہ کی چھاتی والا، انا اعطینا کل کوثر کی کثرت والا، واللیل کی زلف والا، یاسین کے تاج والا، اور عظمت و شان کے اس مینار پر کھڑا ہونے والا کہ جہاں کسی نبی کی بھی رسائی نہیں ہے۔ پھر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور اس حکمت کے شہر کا دروازہ حیدر کرار ہے۔ فرمایا جس نے علی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا، اور جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے۔ یعنی کہ جہاں جہاں تم علی کو دیکھو گے تو قرآن علی کے ساتھ نظر آئے گا، اور جہاں جہاں قرآن دیکھو گے تو قرآن کے ساتھ علی نظر آئے گا۔ اس لیے تو حیدر کرار شیر خدا آپ گھوڑے کی رکاب پر پاؤں رکھتے اور ایک پاؤں رکھ کر دوسرا پاؤں دوسری رکاب میں اس وقت رکھتے جب الحم سے لے کر والناس تک پورا قرآن ختم فرما لیتے۔ اب اس پر بھی بعض بے وقوف کہتے ہیں جناب 1 منٹ لگتا ہے، 1 منٹ لگتا ہے ایک گھوڑے کی رکاب پر پاؤں رکھا جائے تو دوسرا پاؤں دوسری رکاب میں رکھنے کے لیے آدھا منٹ 1 منٹ لگتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ حیدر کرار اتنی دیر میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ میں نے کہا او کل کے اندھو، اگر حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ کا غلام
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا ایک ولی اپنی کرامت سے ایک جگہ پر پہنچنے کے باوجود 70 مقامات پر ایک ہی جسم کے ساتھ غوث اعظم جا سکتے ہیں، تو حیدر کرار ایک لمحے میں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آصف بن برخیہ اگر اتنی دور سے ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتے ہیں، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے، صحابی تھے، اور یہ تو صحابی آمینہ کے چاند کے تھے، یہ تو داماد مصطفیٰ ہیں، یہ حسنین کے بابا ہیں، یہ شوہر بطول ہیں، اور حیدر کرار ہیں، شیر خدا ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں۔ یہ شیر خدا ہیں، تو یہ کیوں کر ایک لمحے میں قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ ہمیشہ یاد رکھیے، کرامت انسان کی عقل میں نہیں آتی، اور جو عقل میں آ جائے وہ کرامت نہیں ہوتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کو خالق کائنات نے خاصہ دیا، یہ انعام دیا۔ ہم حضرت امیر معاویہ کے بھی نعرے مارتے ہیں، ہم حضرت فاروق اعظم کے بھی نعرے مارتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی نعرے مارتے ہیں، صدیق اکبر کی صداقت کے بھی ہم نعرے مارا کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ازواج رسول کا بھی احترام، ادب، عزت، تکریم کرتے ہیں، تمام اولیاء کے ماننے والے، تمام صحابہ کے ماننے والے، تمام ازواج رسول کے ماننے والے، حضور کے والدین کریمین کے ماننے والے، اور اہل سنت و جماعت کا خاصہ ہے کہ آدم سے لے کر خادم تک، آدم سے لے کر خادم تک ہم ہر نبی، ہر رسول، ہر صحابی، ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب، ہر قلندر، ہر بزرگ کے ماننے والے روئے زمین میں اگر کوئی ہیں تو اہل سنت و جماعت۔ اس دور کے اندر اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں، میں اکثر مشورہ دیا کرتا ہوں، ایمان سلامت اس دور میں ہر روز نیا فتنہ، سوشل میڈیا پہ نیا فتنہ، وسوسے پھیلانے کے لیے یہود و نصارہ مولویوں کے رنگ کے اندر بھی جو ہے وہ جیلم کے اندر جو ہے وہ سور بٹھا دیتا ہے۔ یہ یہود و نصارہ چلتے، بات تو حیدر کرار کی ہے، اچانک میرے بات ذہن میں آئی، نواب آف کالا باغ، بڑی توجہ سے آپ بات سنیے گا، آپ کو اس دور کی تمام حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ نواب آف کالا باغ یہ امریکہ گیا، اب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ میری ویڈیو جو ہے وہ کوئی امریکہ میں بھی سنے، اور نواب آف کالا باغ کی نسل ابھی ہے، اس کی نسل بھی سنے۔ تو وہ امریکہ کے اندر گیا، اور وہاں اس کا کوئی جنرل، وہاں کا کوئی آفیسر، فوج کا افسر جو ہے وہ اس کا واقفیت والا تھا۔ اب نواب آف کالا باغ اور اس کی آپس میں بہت زیادہ گہری دوستی تھی۔ جب امریکہ میں گیا تو اس نے کہا کہ آؤ نواب صاحب، آپ کو ہم ایک ایسی سیر کرواتے ہیں، ایسی جگہ میں لے کے جاتا ہوں جہاں آج تک میں کسی کو نہیں لے کے گیا۔ اب وہ جنرل کے ساتھ نواب صاحب بیٹھے گاڑی میں، ایک گاڑی میں بیٹھے، راستے کے اندر گاڑی بدلی گئی، راستہ بدلا گیا، دوسری گاڑی کے اندر بیٹھے، اور پھر تیسری گاڑی کے اندر بیٹھے، اور اس کے بعد کچھ سفر پیدل کیا۔ سامنے دیکھا ایک جنگل تھا، بیابان تھا، اور چاروں طرف جو ہے وہ درختوں کی قطاریں تھیں۔ نواب صاحب کہتے ہیں میں حیران ہوا، پریشان ہوا کہ یہ گورا مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھوڑے سے درختوں کی اوڑ سے دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت مدرسہ ہے، بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے، اور بلڈنگ کے چاروں اطراف سیکورٹی کھڑی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ گورا جو ہے کافر ہے، ملک بھی کافروں کا ہے اور اسلام کے دشمنوں کا ہے، اور اتنے بیابان کے اندر، اتنے جو ہے وہ عجیب و غریب ماحول کے اندر مدرسہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ نواب صاحب کہتے ہیں میں حیرانگی کے ساتھ دیکھتا گیا، تو انگریز مجھے کہنے لگا آگے آ،
میں ساتھ چلا تو میں نے مدرسے کا وزٹ کیا، معائنہ کیا، دیکھا کسی مدرسے کے اندر قرآن پاک پڑھایا جا رہا تھا، یاسین والقرآن الحکیم کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ کسی کلاس کے اندر، کسی کمرے کے اندر جو ہے وہ بچوں کو ناظرہ پڑھایا جا رہا تھا، کسی کلاس کے اندر جو ہے وہ علم حدیث پڑھایا جا رہا تھا، اصول حدیث سکھایا جا رہا تھا، کسی کمرے کے اندر فقہ سکھائی جا رہی تھی، کسی کے اندر مناظرہ سکھایا جا رہا تھا، کسی کمرے میں منطق سکھائی جا رہی تھی۔ نواب صاحب کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ چاروں طرف جو سیکیورٹی ہے یہ سارے کافر، لانے والا کافر، ملک کافروں کا، اور اتنے جنگل بیابان کے اندر یہ جو مدرسہ بنایا ہے، اور اس مدرسے میں بیٹھ کر پڑھنے والے طلباء، بیٹھ کر پڑھنے والے جو لڑکے ہیں وہ مسلمان لگتے ہیں اور مسلمان ہیں، اور اس انداز کے ساتھ اتنے جنگل میں مدرسہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ نواب صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، میں جس کمرے میں جاتا ہوں کسی کمرے کے اندر جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے، تکرار ہو رہی ہے، کسی کمرے کے اندر جو ہے وہ قرآن بلند ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، اور جو ہے وہ صرف ناپ پڑھی جا رہی ہے، عالم کورس کروایا جا رہا ہے، مفتی کورس کروایا جا رہا ہے، مناظر بنایا جا رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ اب اس انگریز نے کہکا لگایا، یہ بات بتانے کے لیے یہ ساری بات آپ کو سمجھائی۔ وہ انگریز کہکا لگا کے کہنے لگا کہ یہ جتنے طلباء تم دیکھ رہے ہو جو قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ سارے ہمارے بندے ہیں، ایک بھی مسلمان نہیں ہے، یہ ایک بھی ان میں مسلمان نہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے۔ ہم ان کو مسلمان بنا کر، مسلمانوں جیسا جو ہے وہ لباس پہنا کر، داڑیاں رکھوا کر، امامیں بنوا کر، ان کو علم حدیث پڑھوا کر، قرآن سکھا کر، مناظرہ سکھا کر، اور علم حدیث، اصول حدیث پڑھا کر مسلمانوں کے ملک میں بھیجیں گے۔ اب یہ ملک، مسلمانوں کے ملک میں جا کے فرقہ واریت پھیلائیں گے، مسلمانوں کو آپس میں لڑوائیں گے، اور یہ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر شک و شبہات پیدا کریں گے، یہ علماء کے خلاف بھونکیں گے، علماء کے خلاف بولیں گے۔ مسلمان چونکہ علم نہیں رکھتا، دین کا علم بہت کم رکھتا ہے، مسلمان ان کے وسوسوں کی وجہ سے پریشان ہو کر دین سے دور ہوں گے، دین سے دوری ہوگی۔ اس وجہ سے یہ پوری کی پوری ٹیم جو ہزاروں کی تعداد پر مشتمل ہے، ہم ان کو قرآن بھی پڑھائیں گے، حدیث بھی پڑھائیں گے، پھر مسلمانوں کے ملک میں بھیجیں گے، تاکہ مسلمانوں کے ملک میں جا کر یہ مسلمان بن کر مسلمانوں کو آپس میں لڑوائے، فرقہ واریت پھیلائے، شدت پسندی پھیلائے، اور ان کو ہم جو ہے وہ ایسا ماہر بناتے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، مسلمانوں کے علماء کرام کے خلاف یہ کمزور باتیں کرتے ہیں، تاکہ عوام کے دل سے مسلمانوں کی محبت نکل جائے۔ جب علماء کی محبت نکل گئی تو دین سمجھانا کس نے ہے؟ سیاستدانوں نے دین سمجھانا ہے، علماء نے ہی دین بتانا ہے، دین سمجھانا ہے، دین پڑھانا ہے۔ جب علماء کا وقار آسمانوں سے زمین پر آ جائے گا تو پھر جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا، مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کرنا، وہ انگریز کہنے لگا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح کے لوگ، کوئی جیلم سے بھونک رہا ہے، اور کوئی اپنے آپ کو آج سوشل میڈیا پر آ کر کہتا ہے میں امام مہدی ہوں، حالانکہ امام مہدی کی نشانیاں ہیں، چہرہ جو ہے وہ بندر کی طرح ہے، اور کہتا ہے کہ جی جناب میں امام مہدی ہوں۔ یعنی روز نئے سے نیا فتنہ، نئے سے نئی بات۔ آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کھولیں، انٹرنیٹ کھولیں تو آپ کو نئی سے نئی بات۔ تو لہٰذا یاد رکھیں، اس دور میں جو بچنا چاہتا ہے، ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس دور میں جو اپنا ایمان سلامت رکھنا چاہتا ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس کائنات سے اگلے جہاں کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے در پہ آ جائے۔ بس اپنی آنکھیں بند کر لے امام احمد رضا خان پہ۔ امام احمد رضا خان ہمیں وہی دین بتلا کر چلے گئے جو دین صدیق اکبر نے سکھایا تھا، جو فاروق اعظم نے سکھایا تھا، عثمان غنی نے سکھایا تھا، حیدر کرار نے سکھایا تھا۔
امام احمد رضا خان وہی دین بتلا کر چلے گئے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے سکھایا تھا، امام احمد بن حنبل نے سکھایا تھا، امام شافعی، امام مالک، غوث پاک، دات علی حجویری، اور پھر جو ہے وہ مہر علی اور دیگر بزرگوں نے جو دین سیکھا، جو دین سکھایا، اور اسی دین کی جو ہے وہ لسٹ اور وہی سارا نور جو ہے وہ امام احمد رضا خان نے کتابوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق و محبت، عشق و محبت۔ تو اس دور میں بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ کسوٹی جو عقیدہ اعلیٰ حضرت ہمیں بتا گئے، بس اس پہ اگلی بات جو ہے وہ ہم نے سوچنی نہیں، کرنی نہیں، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے در پہ بیٹھے رہیں گے، ایمان بچا رہے گا۔ اگر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھیں گے تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ قیامت جب قریب ہوگی تو آسمان سے فتنے بارش کی طرح برسیں گے۔ اس دور میں اپنے ایمان کو بچانا، ایمان کو سلامت رکھنا مشکل ہوگا، بلکہ بعض احادیث کے خلاصہ جات سے پتہ چلتا ہے جس طرح انگارہ ہاتھ میں لے لیا جائے تو ایمان اتنا مشکل ہوگا جس طرح انگارہ پکڑنا ہوتا ہے۔ ایمان کے ساتھ دن اور رات اور زندگی گزارنا قرب قیامت میں، اور یہ دور وہی دور ہے، اس میں اپنا ایمان بچانا، ایمان سلامت رکھنا یہ مشکل ہے، لیکن اگر در احمد رضا خان پہ بیٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ امام احمد رضا خان ہمارے گھٹ سے پکڑ کے در مصطفیٰ پہ پہنچا دیں گے، اور در مصطفیٰ سے پھر حضور علیہ السلام خالق کائنات کی بارگاہ تک پہنچا دیں گے۔ آخری بات، شیر خدا علی المرتضیٰ آپ فرماتے ہیں میرے بھائی عثمان نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی۔ اب دعوت کی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہر قدم پر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے ہر قدم کو گن رہے تھے۔ میں بھی نوٹ کر رہا تھا کہ اپنا عثمان غنی قدموں کو گن رہے ہیں۔ جب ہم گھر پہنچے عثمان غنی کے حضور بھی ساتھ تھے، صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہنچتے ساتھ ہی جتنے قدم اپنے در دولت سے لے کر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تک حضور نے اٹھائے تھے، ہر قدم کے بدلے میں عثمان غنی نے غلام آزاد کیا۔ اتنے غلام آزاد کیے، شاہی کھانوں کا انتظام کیا، عالی شان کھانے، عالی شان پکوان بنائے، شاہی دسترخوان لگایا، حضور جلوہ فرما ہوئے، صحابہ کرام حاضر خدمت تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعوت عثمان پر کھانا تناول فرمایا۔ کھانا تناول فرما کر حضور اپنے در دولت پر تشریف لے گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے، اور صحابہ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اب جو ہے وہ حیدر کرار گھر گئے تو گھر جا کے کچھ پریشان نظر آئے۔ سیدہ کائنات شہزادی کونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اے میرے سرتاج آپ کچھ پریشان نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کاش اللہ ہمیں بھی اتنی دولت عطا فرمائے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسی شان سے کریں جس شان سے میرے بھائی عثمان نے کی ہے۔ تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی حضور کی دعوت کریں، لیکن ہمارے گھر میں تو چند کھجوریں بھی نہیں کہ حضور کو بلا کے وہ چند کھجوریں ہی بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیں۔ یہ معنی نہیں تھا کہ وہ غریب تھے، ساری کائنات کی دولتیں ان کے قدموں میں تھی، لیکن غربت ان کی اختیاری تھی۔ انہوں نے فقر کو اختیار کیا، غربت کو خود اختیار کیا، ورنہ تو وہ پہاڑ کو ٹھوکر ماریں تو پہاڑ کو سونا بنا کے رکھ دیں۔ حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ کی زوجہ، اور وہ بیٹی کس کی ہیں؟ محبوب خدا کی، جن کا آنچل نہ سورج نے دیکھا نہ چاند نے دیکھا، اور جب وہ قیامت کے دن تشریف لائیں گی 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں، اور قیامت والے دن اعلان ہوگا لوگو اپنی نظریں نیچی کر لو، مصطفیٰ کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے۔ پورے قیامت والے دن تمام لوگ اپنی نظریں نیچی کر لیں گے، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں اس پروٹوکول کے ساتھ شہزادی کونین کو میدان محشر سے لے کے جایا جائے گا۔ شہزادی کونین نے فرمایا کہ آپ جائیے اور جا کر کے
دعوت دے آئیں، حضور کو ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے آئیں۔ اب حیدر کرار مسکرانے لگے، سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے کہ ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں۔ فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، آپ جائیے دعوت دے آئیے۔ حیدر کرار گئے، جا کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عثمان کی دعوت قبول کی تو علی کی دعوت بھی قبول فرمائیں۔ حضور بھی اپنا مسکرائے اور فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری دعوت بھی قبول ہے۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام، بعض علماء نے فرمایا اسی دن، بعض علماء نے فرمایا اگلے دن، اللہ کے محبوب علیہ السلام سیدہ کونین کی جو ہے وہ آپ گھر تشریف لائے، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے نہ پکانے کے لیے اور نہ ہی پیش کرنے کے لیے، لیکن جو ہے وہ بیٹی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ہیں، شہزادی اللہ کے محبوب کی ہیں۔ مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا اور رکھ کے کہا مولا میں ہوں تیرے محبوب کی بیٹی، تیرے حبیب گھر تشریف لے آئے ہیں میرے، اب میں دنیا کا کھانا نہیں کھلانا چاہتی، میں نے دعوت کی ہے، اب انتظام فرمانا تیرا کام تھا، بلانا میرا کام تھا، میں نے اپنا کام کر دیا، مولا تو اپنا کام کر دے۔ خالق کائنات نے جبریل کو فرمایا جبریل جلدی کر جنت میں چلا جا، میرے محبوب کی شہزادی نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر مانگا بھی تو میرے محبوب کے لیے مانگا ہے، جلدی کر جنت میں چلا جا، جنت کے اعلیٰ ترین کھانے فاطمہ الزہرا کے برتنوں میں بھر دے۔ سیدہ نے سر اٹھایا، دیکھا تو برتنوں کے اندر جنتی کھانے وہ پیش کیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج سے پہلے ایسا کھانا نہیں کھایا، عجب لذیذ کھانا ہے، اس کی لذت اس کی خوشبو ایسے لگتی ہے کہ یہ کھانا یہاں کا نہیں۔ حضور مسکرائے فرمایا واقعی یہاں کا نہیں، جنت سے آیا ہے، یہ میری بیٹی کی دعاؤں کی برکت سے خالق کائنات نے جبریل کے ہاتھ جنت سے بھیجا ہے۔ اب جو ہے یہ دعوت تو ہو گئی، حضور نے کھانا تناول فرما لیا۔ حیدر کرار شیر خدا فرمانے لگے کہ فاطمہ عثمان نے غلام بھی آزاد کروائے تھے، غلام بھی آزاد کروائے، فرمایا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں شہزادی کونین ہوں۔ دوبارہ مصلی بچھایا، دوبارہ فاطمہ الزہرا نے پیشانی سجدے میں رکھی، کہا مولا اپنے محبوب کے ہر قدم کے بدلے میں 70 ہزار حضور کی امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرما دے۔ جبریل علیہ السلام آئے، آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ رب کا آپ کو سلام، آپ کی بیٹی نے جو دعا کی ہے رب نے قبول فرما لی ہے، آپ کے ہر قدم پر، ہر اٹھنے والے قدم پر رب نے آپ کی امت کے 70 ہزار گناہ گاروں کی بخشش فرما دی۔ خالق کائنات اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقہ سے ہمیشہ ہمیں باادب رکھے، صدیق اکبر کا بھی باادب، فاروق اعظم کا بھی باادب، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار شیر خدا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ازواج رسول کا، اہل بیت کا، تمام اولیاء کاملین کا، اللہ ہمیں ہمیشہ باادب رکھے، گستاخوں کی صحبت سے، بے ادبوں کی صحبت سے اللہ کرے ہماری آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو اللہ بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا